ماضی کی ایک ساتھ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نیلی کا کردار معصومیت اور سچائی کی علامت رہا ہے، مگر حالات نے اسے اندر سے بدل دیا ہے۔ اب وہ صرف ایک سادہ لڑکی نہیں بلکہ جذبات کی شدت میں ڈوبی ہوئی ایک ایسی عورت بن چکی ہے جو اپنے عشق کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار نظر آتی ہے۔ اس گیت کی بازگشت اس کے دل کی حالت کو بیان کرتی ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر صرف اپنے احساسات کی دنیا میں زندہ ہے۔ اسی دوران دلشاد کی آواز گونجتی ہے جو پورے اعتماد اور شدت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ نیلی صرف اور صرف اس کی ہے اور اسے اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ وجدان نہ دنیا کی کوئی طاقت۔ اس کے الفاظ میں دیوانگی بھی ہے اور ضد بھی۔ ماضی میں بھی دلشاد کو ایک جذباتی اور انتہا پسند عاشق کے طور پر دکھایا گیا ہے جو نیلی کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا ہے۔ وہ قسمت کی لکیروں سے بھی اسے چرانے کا دعویٰ کرتا ہے، گویا وہ تقدیر کو بھی چیلنج کرنے پر آمادہ ہے۔ اس کے لہجے میں محبت سے زیادہ جنون محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ نیلی کو ایک احساس نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہو۔ وجدان کا نام آتے ہی کہانی میں تناؤ مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پچھلی ایک ساتھ میں وجدان اور دلشاد کے درمیان کشمکش واضح ہو چکی ہے۔ وجدان نیلی کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اسی وجہ سے دلشاد اسے اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے۔ دلشاد کا یہ کہنا کہ نہ تو وجدان اور نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے، دراصل اس کے اندر پلتی ہوئی حسد اور مقابلے کی آگ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہر حال میں نیلی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے سب رشتے توڑنے پڑیں یا دنیا سے لڑنا پڑے۔ پرومو میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب کوئی آواز دلشاد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ رک جاؤ۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور کوئی سمجھدار کردار اس جنون کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دلشاد اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں لگتا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی بات ہے کہ وہ نیلی کو ہر صورت اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اچانک منظر بدلتا ہے اور دروازے پر دستک کے ساتھ آواز آتی ہے، دلی جی باہر آئے، میں ہوں دلشان۔ یہاں دلشان کا کردار سامنے آتا ہے جو پہلے بھی کہانی میں ایک مضبوط اور فیصلہ کن شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ براہ راست مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایک بار اس کی بات سن لی جائے۔ اس کے لہجے میں غصہ بھی ہے اور قطعی فیصلہ بھی۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا مجھ سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور ابھی اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور اس گھر سے چلی جاؤ۔ یہ جملہ پوری کہانی کو ایک بڑے موڑ پر لے آتا ہے، کیونکہ گھر سے نکالے جانے کا مطلب صرف ایک جگہ چھوڑنا نہیں بلکہ ایک پورا رشتہ، ایک پہچان اور ایک سہارا کھو دینا ہے۔ ماضی کی ایک ساتھ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ نیلی کے لیے یہ گھر صرف چار دیواری نہیں بلکہ اس کی زندگی کی بنیاد تھا۔ اب اگر اس کا رشتہ اس گھر سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں اور کوئی بڑا راز تنازع سامنے آ چکا ہے۔ دلشاد کی دیوانگی، وجدان کی موجودگی اور دلشان کا سخت فیصلہ مل کر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آنے والی قسط میں رشتوں کی ڈوریں ٹوٹنے والی ہے۔ نیلی ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اسے تو عشق کا راستہ چننا ہوگا، عزت اور سکون کا۔ اس کے ارد گرد موجود مرد کردار اپنی اپنی انا اور جذبات کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، مگر اس کی اپنی آواز ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ پرومو کے آخر میں دوبارہ وہی گیت، جوگنیا جوگنیا بن گئی عشق تیرے، سنائی دیتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ نیلی کی پہچان اب اسی عشق سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ شاید سب کچھ کھو دے مگر اپنے احساسات سے پیچھے نہ ہٹے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دلشاد واقعی قسمت کی لکیروں سے اسے چرا پائے گا؟ کیا وجدان خاموش رہے گا؟ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا؟ اور کیا دلشان کا فیصلہ حتمی ہوگا؟ حالات ایک نیا رخ اختیار کریں گے۔ آنے والی قسط میں یہی کشمکش اپنے عروج پر پہنچتی دکھائی دے گی، جہاں عشق، انا اور رشتوں کی جنگ ایک نئے انجام کی طرف بڑھے گی۔